میرا اور آپ کا کیا تعلق ہے؟ بہت سارے لوگ ہیں جن کو آج میں پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں، اور بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے مجھے پہلی مرتبہ دیکھا ہوگا، لیکن میں اندر آ رہا تھا تو لوگ گر گر کے ملنے کی کوشش کر رہے تھے، تو میں اگر سوچوں تو میری حیثیت اور اوقات کیا ہے، اور پھر میں سوچ کے اس نتیجے پہ پہنچوں گا کہ یہ محبت میرے سے نہیں ہے، میرے لبوں پہ جس کا نام ہے یہ اس کی محبت۔ ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، ہمارے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی نہ تیری ہے نہ میری۔ تو یہ ان کا پیار ہے، یہ ان کی محبت ہے جس نے ہمیں جوڑا ہوا ہے۔ کوئی کہاں سے رنگ و نسل اور جو ہے وہ برادری، رشتہ و پیوند، یہ ثانوی حیثیتیں ہیں، لیکن حضور کے نام سے ہم ایک قوم بنتے ہیں اور باہم جڑتے ہیں، اور ہماری حقیقی شناخت بھی یہی ہے۔ کسی بھی خطے کا رہنے والا ہو، کوئی بھی زبان بولنے والا ہو، رنگ و نسل اس کا کوئی بھی ہو، لیکن حضور کے نام سے انسانیت جڑتی ہے اور ایک مرکز پہ جمع ہوتی ہے۔ اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں پوری دنیا کو، 70 72 73 کتنے گروہ اور فرقے بن گئے، اور ملت اسلامیہ اور امت بکھر کے ٹکڑوں میں بٹ گئی، کوئی ہے فارمولہ جو اس امت کو پھر جوڑ دے؟ وہ ایک ہی ہے، وہ نام محمد ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو حضور کے نام پہ اگر لوگ جمع ہوں تو یہ وحدت کی علامت ہے۔ تو وہ ذات گرامی، وہ ذات ستودہ صفات اس انسانیت کو جوڑنے کی ضمانت فراہم کرتی ہے۔ اس لیے ہمیں حضور کے ساتھ محبت کا درس دینا ہے، حضور کے ساتھ محبت کا سبق دینا ہے۔ اور پھر جس سے ہم محبت کرتے ہیں وہ ایسی محبت نہیں ہے کہ جس کو ہم چھپا کے کریں۔ لوگ محبت کرتے ہیں تو محبوب کا نام نہیں بتاتے ہیں نا، چھپا کے کرتے ہیں، لیکن یہ ایسی محبت ہے، وہ اعلیٰ حضرت نے کہا کہ جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے۔ یعنی پیار دیکھیے، معیار دیکھیے۔ اعظم چشتی اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل کرے، اس نے تو قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ وہ گلیوں میں گھومنے والا آوارہ شخص ہمارا محبوب کوئی تھوڑا ہے کہ ہمیں شرمندگی ہو؟ ہمارا محبوب وہ ہے جو عرشوں پہ گھومتا ہے، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو جب ان سے محبت کا رشتہ اور پیوند ہے، جب ربط قائم ہے ان سے الفت کا، تو پھر اس کے تقاضے بھی ہم کو نبھانا ہوں گے۔ کوئی جس سے پیار کرتا ہے تو کثرت سے اس کا ذکر کرتا ہے، اور کثرت ذکر محبت کا تقاضا ہے۔ محبت جس سے ہو جائے تو پھر بار بار اس کا تذکرہ کرنے کو جی چاہتا ہے، اس کی باتیں سہانی لگتی ہیں، اس کے تذکرے اچھے لگتے ہیں، اس کی کوئی تعریف اور مدح میں لب کھولے تو وہ لب چومنے کو جی چاہتا ہے۔ یہ محبت کا تقاضا ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی محبت میں بہرا بھی ہوتا ہے اور اس کی محبت میں اندھا بھی ہوتا ہے۔ یومی و یسم کے لفظ آتے ہیں۔ مطلب کیا کہ نہ اس کا کوئی عیب دیکھ سکتا ہے اور نہ اس کا کوئی عیب سن سکتا ہے۔ یہ میں اس محبوب کی بات کر رہا ہوں جس میں عیب ہو بھی تو وہ نہیں دیکھ پاتا، عیب ہو بھی لیکن وہ نہیں سن پاتا۔ لیکن جہاں پیوند محبت کا ہمارا ہے، جہاں رشتہ الفت ہمارا ہے، وہاں عیب کیا، عیب کا گمان بھی نہیں۔ خلقت مبرا من کل عیب، وہاں عیب کا نشان بھی نہیں ہے۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، ہر شمع کے ساتھ جو ہے وہ دھواں ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ حضور کی مجلس لگی ہے، ہجوم عاشقاں ہیں۔ ایک صحابی کا نام ہے وابصہ بن معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ آئے اور بیٹھ گئے، اور آداب مجلس بھی یہی ہیں کہ جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کر کے آگے آنے سے روکا گیا ہے۔ صدر مجلس کو اختیار ہے کسی حکمت کے تحت کسی کو آگے بلانا چاہے تو وہ ایک امر آخر ہے، اور جہاں حضور ہوں گے وہاں صدر مجلس کوئی اور تو نہیں ہو سکتا۔ اب آقا کریم بیٹھے تھے، وابصہ بن معبد آئے اور پیچھے بیٹھ گئے، تو میرے حضور نے کہا ادنو یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھے ہو نیڑے آ جاؤ۔ وہ اٹھے تو قریب آ گئے۔ حضور نے پھر فرمایا وابصہ اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابصہ اور قریب آ گئے۔ تیسری مرتبہ پھر فرمایا وابصہ اور نیڑے آ جاؤ۔ حضرت وابصہ خود کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا، اتنا قریب ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے۔
جب اتنا قریب آ گیا نا تو حضور نے مجھے پوچھا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ میں نے کہا جی حضور میں سوال پوچھنے آیا ہوں. کہا وابسہ جو پوچھنے آئے ہو پوچھو گے یا بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ لوگ تو ترازو گاڑ کے بیٹھ گئے نا. میں تو کہا کرتا ہوں ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے تیری شان جیا نہیں کوئی ہو ڈٹھا. تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشقاں اصلی چول ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے پہندہ رات دنے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی تساں ہور ڈٹھا ساں ہور. تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل کے آگے آگے نہیں دیکھا. اللہ اکبر. تو کہا وابسہ جو سوال پوچھنے آئے ہو وہ تم پوچھو گے یا خود بتاؤں کیا پوچھنے آئے ہو؟ انہوں نے کہا حضور اگر آپ بتاتے پھر تو حد ہو جائے. فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے برائی کیا ہوتی ہے، یہ تم پوچھنے آئے ہو نا؟ عرض کی جی حضور یہی پوچھنے آیا ہوں. تو فضرب علی صدرہ وقال استفت من قلبک. حضور نے یہ 3 انگلیاں جوڑ کے حضرت وابسہ کے دل والی جگہ پہ یوں ماری اور فرمایا تیرے اندر مفتی بیٹھا اس سے ہی پوچھ لے، یہی بتا دے گا خیر کیا ہے شر کیا ہے، اچھائی کیا ہے برائی کیا ہے. یہ میرے اور آپ کے اندر رکھ دی گئی. ہمارا اگر غلطی کرنے لگے ضمیر گھنٹیاں بجاتا ہے تم غلط کر رہے ہو. کسی کی انچ دبانے لگے، کسی کا حق غصب کرنے لگے، کسی پہ ظلم کرنے لگے تو اندر سے گھنٹیاں بجتی ہیں تم غلط کر. یہ فطری ہدایت ہے. تو اللہ نے حضرت انسان کو ہدایت سے محروم نہیں رکھا ہے، اس کو فطری ہدایت سے نوازا ہے. اب یہ غلط راہوں کا مسافر ہو تو یہ جان بوجھ کے غلط راہوں کا مسافر بنتا ہے. تو یہ ہدایت فطریہ کے تحت اپنی زندگی کو خیر کی راہوں پہ ڈالے اور اچھائی کی راہوں پہ چلے تو تاکہ زندگی کا حقیقی نور اور زندگی کا حقیقی جمال اسے نصیب ہو. تو زندگی بہت زیادہ ہم گزار چکے ہیں، بقیہ جو زندگی ہے اس کو اللہ اس کے رسول کے نام لگا کر کے اپنی آخرت کی بہتری کا ہمیں سوچنا چاہیے. آج موقع ہے کل نہیں ہوگا. وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا می تو پھر کس کام کا. کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں ہوگا، اور آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہو سکتا ہے.